السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ایران کی صورتحال، امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ایران کے خلاف جاری ہے، اور ایران رد عمل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جی سی سی کے جو تمام ممالک ہیں وہاں ایک جنگ کی سی صورتحال ہے، کیونکہ جو اڈے ہیں امریکنوں کے وہ ان ممالک میں ہیں، جہاں کہ یہ ممالک بذات خود اٹیک نہیں کر رہے لیکن ان کی سرزمین سے اٹیک ہو رہا ہے، تو ایران واپس وہاں اٹیک کر رہا ہے۔ تو یہ دو لیول پہ ایک جنگ ہے جو کہ انسان کا ذہن شل ہو جاتا ہے اگر آپ سوچیں کہ یہ کیا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے جھونک دیا ہے پوری دنیا کی اکانومی کو، تو بہرحال جھونک دیا ہے ایک آگ میں۔ وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا نیکسٹ 10 منٹس، نیکسٹ آور، نیکسٹ 2 hours، لیکن پاکستان الحمدللہ اپنی سچویشن کو سنبھالے ہوئے ہے، چاہے آئل سپلائی کی سچویشن ہے، چاہے گیس کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس سے پہلے وی گو ٹو دا مین سبجیکٹ جو یہ جنگ کی صورتحال ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ناظرین یہ خبر چلی تھی چینلز پر کہ ایئر سپیس بند کی گئی اسلام آباد میں، جو ایئرپورٹ تھا اس کو بند کیا گیا ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے، اور اس کی بھی ایئر سپیس۔ تو ظاہر ہے لوگ پریشان ہوئے، لیکن الحمدللہ تھنگز آر اوکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ایبٹ آباد اور مانسیرا سے ڈرون اٹھے تھے، کچھ ان کے پاس تھوڑا سا ٹنیج تھا، وہ دے ور شاٹ ڈاؤن۔ ہمارے جو اینٹی ڈرون سسٹمز ہیں دے آر ایکٹیو اینڈ ویری الرٹ۔ الحمدللہ اس وقت سچویشن یہی ہے کہ تھنگز آر ناؤ بیک ٹو نارمل۔ اچھا، ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ریئر ایڈمرل جاوید اقبال، ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشن۔ بہت شکریہ ایڈمرل صاحب، آپ پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے ہیں، پہلی دفعہ شو میں، وارم ویلکم۔ اور ناظرین، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا UN امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب، تھینک یو ضمیر فار جوائننگ اس۔ ضمیر اکرم صاحب ابھی بھی SPD سے منسلک ہیں، تو بہرحال جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی اور جو اس وقت ڈپلومیٹک سچویشن ہے گلوبل سیکیورٹی وغیرہ کی، اس سب پر ہمارے دونوں گیسٹ کی بڑی گہری نظر ہے۔ لیکن ایران پر آنے سے پہلے ہم نے ڈرونز کی کچھ بات کی، اور ڈرون سے ہی منسلک ضمیر اکرم صاحب، آپ نے افغانستان تو بڑے سالوں اس پر کام کیا اور بہت زاویوں سے کام کیا ہے، ود ان جنیوا، ود ان پاکستان ایٹسیٹرا۔ پھر پاکستان کے نے جا کے بتایا گیا کہ 70 ٹارگٹس پہ قندھار وغیرہ کے ایریا پہ مارا ہے، شاٹ ڈاؤن ٹارگٹس۔ تو آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں جی ناظرین کو کہ اس حوالے سے وہ کیا سمجھے کہ کیا سچویشن ہے؟ ڈرونز بہت ہی مناسب، انیکسپینسو ہوتے ہیں، کامنلی اویلیبل ہیں، اور کمرشلی آپ دکان سے جا کے بچوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں ڈرونز۔ تو یہ ایک بہت ہی کامن آئٹم بن گیا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے فار ویریس پرپسز، اور اس کو دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کمرشلی یہ خرید کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اوپر ویپنز بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو ایز اے ہتھیار یا ایز اے ڈیلیوری سسٹم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں یہ بالکل جائز ہیں، اور یہ جو خبریں آپ نے پہلے جو آپ نے بتائی، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو ڈرونز کا خطرہ جو ہے ابھی ہم یوکرین کی جنگ میں دیکھیں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس بھی ڈرونز ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کے خلاف محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک۔ اور افغانستان میں جو پاکستان کی اپنی افواج کی، ایئر فورس کی جو کائنیٹک آپریشنز ہیں وہ تو جاری ہیں، اور آج بھی بتایا گیا کہ کافی 70 ٹارگٹس تھے جو ہم نے ہٹ کیے ہیں۔ جی، تو یہ ایک کنٹینیوئنگ آپریشنز ہیں، جیسے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں ان کے ٹھکانوں کی، ان کے ایکٹیویٹیز کی، تو ان کے خلاف پھر جو بھی کائنیٹک ایکشن لے سکتے ہیں وہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک کنٹینیوئنگ آپریشن ہے، اور جس طرح سے ہم نے پہلے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا یہ آپریشن چلتے رہے گا جب تک افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے ہمیں یہ گارنٹیز نہیں دی جاتی ہیں کہ یہ اس طرح کے عمل نہیں ہوں گے ہمارے خلاف۔ ٹھیک۔
بہت شکریہ جی. لیٹس موو اوور ناؤ. ایران کی جو سچویشن ہے, ایران کی سچویشن کے حوالے سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو امریکہ کے سیکرٹری آف وار ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سنیے گا. تو یہ ہے ناظرین, سیکرٹری آف وار ہیں, ان کی گفتگو تو ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ یعنی کہ ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 25 بیسز ہیں وچ ہیو بین ہٹ. ان کے اپنے جو اندر سینٹ کے لوگ ہیں, جو ان کے لا میکرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ پتہ ہی نہیں حکومت کو یہ چاہتی کیا ہے. ٹرمپ ڈزنٹ نو واٹ ہی وانٹس. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں, شاید ہوگا ہمارے پاس ان کا سارٹ جہاں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا, روبیو نے کہا تھا اگر ہے ہمارے پاس تو وہ چلاتے ہیں. کہ انہوں نے کہا مجھے جو میں نے جنگ کی تو مجھے وٹکاف نے کہا, مجھے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے کہا. تو یہ یعنی کہ جو ذمہ داری ہے, نہ ذمہ داری ہے, نہ کوئی پلان ہے, اور نہ کوئی ڈیفینس اس طرح کلیئرلی آپ کو نظر آ رہی ہے. جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت تو جتنی بھی ان کی سپر ٹیکنالوجی ہو, ایران کے جو میزائلز کے حملے ہیں وہ انہوں نے چاہے خطہ ہو, جی سی سی کے ممالک ہو, چاہے اسرائیل ہو. اسرائیل میں تو بہت ہی تباہی مچائی ہے, جی سی سی کے ممالک میں اللہ کا شکر ہے جہاں اڈے ہیں ادھر کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی آبویسلی پاکستان از ٹرائنگ کہ وہاں بھی کچھ بہتری آئے سعودی عربیہ کے حوالے سے خاص طور پہ. بٹ ایک کیوس ہے ناظرین, اور جہاں تک اسٹریٹ آف ہارموز ہے, وہاں اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے آج ہم ایرانی سفیر کے پاس گئے افسوس کرنے ان کے سپریم لیڈر کی شہادت کا. تو ان سے پوچھا ہم نے ڈائریکٹلی کہ ایران سنا ہے کہ ان کے ایران کے پرائم منسٹر نے اجازت مانگی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ہماری جو ہیں آئل ٹینکرز گزرے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم دوستوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دے رہے. اور اسی زمرے میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو ٹینکر ہے وہ آیا ہے, اور پاکستان کی نیوی جو تھی اس نے ان کو اسکاٹ کر کے لے کے آئے ہیں. تو اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند ہے, جنگ بھی جگہ جگہ ہو رہی ہے. لیبنان میں اسرائیلی فورس آ گئی ہوئی ہے, اسرائیلی جو ہیں وہ ویسٹ بینک کی وہاں جو ہے لوگوں کی شہادتیں کر رہے ہیں, وہ جو آکیوپیشن ہے اس کو اور بڑھا رہے ہیں. تو ایک کیوس ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو نے مل کے دنیا پر مسلط کیا ہے. بٹ وی obviously have to make some sense out of this madness. تو ایڈمرل صاحب آپ ذرا بتائیے ناظرین کو, آپ آن دا گراؤنڈ جو ایکشن ہو رہا ہے ملٹری, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی, اس میں ایک تو ایئر ٹو ایئر بمبارڈمنٹ اور بمباری کا سلسلہ بڑی زور و شور سے جاری ہے, جس میں ان کے میزائل کی پروڈکشن فیسلٹیز, میزائل کی لانچ سائٹس, ان کی جو بحریہ ہے اس کو تباہ کیا جا چکا ہے, جو ان کی جو بڑے جہاز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی ایک, ابھی آپ دیکھیں کہ جنگ ایک اکنامک وارفیئر کے اس میں ڈومین میں آ گئی ہے, کہ جس میں تیل کی ریفائنریز کو, سٹوریجز کو, ڈی سیلینیشن پلانٹس کو. تو یہ بڑی ایک خطرناک قسم کی ورٹیکل ایسکیلیشن ہے, اور خاص طور پہ جو آبنائے ہرمز جتنی بڑی ولنریبلٹی ہے اور اس سے جتنی بڑی تباہی پھیل سکتی ہے, ابھی تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ عشر شیر بھی شروع نہیں ہوا. ابھی کوئی 6-7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا, لیکن اس وقت خلیج فارس کے اندر تقریباً 300 کے قریب یا آئل ٹینکرز, اور تقریباً اس سے تقریباً 150 مزید اور 400-500 کے قریب جو ہے تجارتی جہاز موجود ہیں. اچھا. تو اگر ایران اس طرف ایک اکنامک وارفیئر کی اسٹریٹجی لے لیتا ہے تو اتنا, ایک تو مالی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو پولوشن ہے, کیونکہ تیل سے بھرے ہوئے جہاز, لاکھوں ٹن تیل سے بھرے ہوئے جہاز. یہ ذرا فرما دیجیے گا قطع کلام معافی, بھی آپ نے کہا کہ 300 آئل ٹینکرز ہیں اور جہاز ہیں, جی تجارتی جہاز. جی جی. تو کیا مطلب دے آر سیل ان دیٹ ایریا, وچ ایریا؟ وہ لنگر انداز ہیں, کچھ بندرگاہوں پر بھی ہیں. جی, کچھ بندرگاہوں پر بھی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ٹھیک. اچھا, تو یہ سچویشن اس وقت ہے. ضمیر ذرا آپ کے پاس آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ آر یو سینگ دس سچویشن ڈپلومیٹکلی, یعنی کہ ایک یو کا سین ہے,
परसों लगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि द वॉर वी डन द डैमेज वी हैड टू, और वॉर ख़त्म होने की सब ने कोई शुनीद ली उससे, उसके बाद कहा कि जी ऑयल प्राइसेस नीचे चली गई हैं, फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, फिर जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उनकी तो आपने सुन ली, उनकी लेवल ऑफ आईक्यू के वो कह रहे हैं वो रैट्स हैं और वो नॉट सो सुप्रीम है और वो छुप रहे हैं। तो एक तो वो कुछ और कहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं। इज देयर एनी मेथड इन दिस मैडनेस? I don't think there is any method at all. Madness is the method. लेकिन ये देखें, जो ये हेक्सेट ने जो बात की है, ये जेब नहीं देता किसी भी सेक्रेटरी ऑफ वॉर या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को इस तरह से बात करने के लिए। और जिस तरह से आपने फरमाया प्रेसिडेंट ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इससे मुझे जो समझ आती है वो ये है कि अमेरिका ने ये तस्वर नहीं था कि ये इस तरह से हालात बदलेंगे या इस तरह से हालात जिस रुख में गए हैं वो होगा, क्योंकि उनका ख्याल था कि ईरान में आयतुल्ला खमेनी को शहीद करने के बाद ईरान की हुकूमत जो है वो कोलैप्स कर जाएगी और अपराइजिंग हो जाएगी और इसकी वजह से अमेरिका के जो मकासद हैं वो हासिल हो जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा। ये नहीं हुआ। फिर उन्होंने कोशिश की इस ईरान की जो अस्करी ताकत है उसको डिमोलिश करने की, वो भी ज़ाहिरी तौर पर नहीं हो रहा है, हालांकि काफ़ी उन्होंने नुकसान किया है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास काबिलियत है कि वो इजराइल पर भी, अमेरिकन टारगेट्स जो खलीज में है उस पे भी, और फिर इस जंग को ना सिर्फ वर्टिकली बट हॉरिजॉन्टली फैला रहे हैं। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल, और तेल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से तेल की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ा है। और अब जो हम देख रहे हैं कि कई गल्फ के ममालिक में जो उनके फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एसेट्स हैं उनको भी शायद टारगेट किया जाए। तो इसका मकसद ईरान का ये है, जो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की वजह से अमेरिका पर ज़्यादा प्रेशर बढ़े, खलीज के ममालिक की तरफ से, यूरोपियन ममालिक की तरफ से और बैन अल-अक़वामी सतह पे, कि इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अब मुश्किल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये है कि अपना मुंह बचाते हुए, फेस सेविंग करते हुए किस तरह से ये जंग से निकल सकते हैं। असल मसला अभी उनके लिए ये हुआ कि जो ऑफ रैंप कहते हैं, ऑफ रैंप उनको कैसा मिलेगा, और अगर जो भी उनके पास अभी ऑप्शंस हैं वो सारे बुरे ऑप्शंस हैं, क्योंकि उससे असूली तौर पर उनको शिकस्त माननी पड़ेगी कि हमारे जो मकासद से वो हम नहीं हासिल कर सके। तो ये इस वजह से ये पीट हेक्सेट भी मुझे लगता है बौखला गया है, और इसी तरह से जो ये बातें कर रहा है वो ये उससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि आगे हम किस तरह से जाएंगे। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इनका जो हरीफ है इजराइल, उसके मकासद शुरू से क्लियर थे, अभी भी क्लियर हैं, और वो उसका मकसद ये है कि इजराइल को ईरान को पूरी तरह से नुकसान पहुंचे, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, जिस तरह से इन्होंने सीरिया को किया है, लिबिया को किया है, इराक को किया है, इसी तरह से ईरान को भी कोशिश है इनकी कि ये किया। लेकिन ईरान बड़ा मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है, उसकी हुकूमत बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है, और उनमें ये सकत है, ये काबिलियत है कि वो इसका डट के जवाब दें, और वो जवाब दे रहे हैं। और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए ईरान के हाथ में चाबी है, वो ईरान अब इसका फैसला करेगा कि ये जंग कब ख़त्म करनी है। बिल्कुल ऐसी बात है। और ज़मीर साहब जैसे आप कह रहे हैं, नाज़रीन आज की जो मुलाकात हुई सफ़ीर साहब के साथ, उसी के हवाले से आपको बताएंगे कि बड़ी स्पेसिफिकली इस पे बात हुई कि जंग ख़त्म किस सूरत में करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जारी रखते हैं। स्टे विद अस।